MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ عرصہ پہلے یہاں انگلستان میں ایک فلسطینی عرب نے جماعت احمدیہ سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا. ان کا نام حسن عودے ہے، اور اس کے بعد ان کے متعلق بڑی مضحک خیز خبریں اخبارات میں شائع ہونی شروع ہوئیں. لیکن میں نے اس معاملے کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اس لائق نہ جانا کہ ان کے اس ارتداد کو اپنے خطبے کا موضوع بناؤں. لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی ایک چنیوٹی مولوی صاحب نے ان کے اس ارتداد کو اچھالتے ہوئے اخبارات میں ایک بیان جاری کیا، اور اس بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ حسن عودے کا ارتداد مرزا طاہر احمد سے میرے مباہلہ کی کامیابی کا پہلا نشان ہے. اور چونکہ انہوں نے اس کو مباہلہ کی کامیابی کا نشان بنایا اور نشان بتایا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سارے موضوع کو آج اچھی طرح کھنگال کے جماعت احمدیہ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پاکستان سے بعض خطوط بھی موصول ہونے شروع ہوئے. معلوم ہوتا ہے وہاں اس بات کی بہت تشہیر کی گئی، اور ایک تصویر بھی شائع کی گئی جس میں حسن عودہ صاحب نے دو مولویوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جیسا وہ تصور میں آتا ہے نا کہ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسیح نازل ہوگا، اس طرح گویا ان کا مسیح نازل ہو رہا ہے. ایک طرف منظور چنوٹی صاحب کے کندھے پر ہاتھ ہے، اور ایک طرف ایک اور اسی قسم کے مولوی صاحب کے کندھے پر ان کا ہاتھ ہے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. پہلے تو میں ان کا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پس منظر ان دعاوی کی روشنی میں سننا چاہیے جو یہاں اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں. یہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حسن عودے میرا دست راست تھا، رائٹ ہینڈ مین تھا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ میرا پرائیویٹ سیکریٹری تھا. کبھی بھی یہ صاحب میرے پرائیویٹ سیکریٹری نہیں رہے، اور ساری جماعت جانتی ہے. اس لیے اس قسم کے جھوٹ کے اعلان سے اور تشہیر سے جماعت احمدیہ کے ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب لغو اور جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں. دست راست ہونے اور سب سے اہم معتمد ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا جو پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر آپ غور کریں تو اس سے آپ کو ان کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا. اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان کا تحریری ریکارڈ مکمل، جس میں بہت سے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اعترافات شامل ہیں، ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں. کبابیر سے 1985 میں اس وقت کے مبلغ شریف احمد صاحب امینی نے سب سے پہلے ان کا نام اس سفارش کے ساتھ بھجوایا کہ ان سے انگلستان بلوا کر سلسلے کا کوئی کام لیا جائے، اور وجہ یہ بیان کی کہ یہاں یہ ہمارے قابو کے نہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں اور اعتراض کی بہت عادت ہے. لیکن چونکہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو مخلص ہے،
اور عربی دان بھی ہیں اور اردو کا بھی کچھ ملکہ رکھتے ہیں، اس لیے وہاں یہ سلسلے کے لٹریچر کی اشاعت میں اور عربی خط و کتابت میں کام آ سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ حسن ظنی ظاہر کی کہ گویا یہاں آ کر یہ سنبھل جائیں گے اور اپنی بدعادات سے باز آ جائیں گے۔ جنوری 1986 میں ان کو عربک ڈیسک کا انچارج مقرر کیا گیا، جو باقاعدہ تبشیر کے تابع مختلف ڈیسکوں میں سے ایک ڈیسک ہے۔ چند ماہ کے اندر ہی ان کے مزاج کی کجی کئی رنگ میں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک شخص کے متعلق سفارش کی کہ یہ غزہ کے ایک مخلص احمدی ہیں اور بہت ہی قابل اور رسالوں کے مدیر رہے ہیں، زبان پر بڑا عبور ہے، صاحب علم و فضل انسان ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ اپنی زندگی سلسلے کی خدمت میں پیش کریں، اور میں پرزور سفارش کرتا ہوں کہ ان کو یہاں بلوا لیا جائے، اور اگر کوئی عربی رسالہ شائع کرنا مقصود ہو تو یہ اس کے لیے بہترین مدیر ثابت ہوں گے۔ چونکہ مجھ پر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ کبابیر فلسطین سے خبریں منگوا رہے ہیں اور جو بھی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ وہاں کی جماعت کے بھی علم میں ہیں، میں نے ان کی بات کو قبول کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے جھوٹ کا اور کجی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب وہ یہاں تشریف لے آئے غزہ کے یہ دوست، تو تھوڑی دیر بعد ہی فلسطین کی جماعت کی طرف سے ایک بہت زور کا احتجاج موصول ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جماعت احمدیہ کی خدمت سپرد کی، کوئی خدمت سپرد کی ہے یا کچھ خدمت سپرد کی ہے جس کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں ان کے بیان کے مطابق جنہوں نے حافظ بشیر الدین عبید اللہ صاحب کے زمانے میں احمدی ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس کے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن احمدی ہوتے ہی انہوں نے جماعت کبابیر سے مالی مطالبات شروع کر دیے۔ جب وہ مطالبات رد کر دیے گئے تو انہوں نے باقاعدہ جماعت سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور عدالت میں حاضر ہو کر یہ بیان دیا کہ میرا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس اعلان کو وہاں ایک اخبار میں شائع کروایا۔ اور ان کے معاملے میں خود حسن عودہ صاحب کے والد بھی وہاں گئے، اور تحقیق کے بعد ساری جماعت کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس شخص کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ باوجود علم کے عودہ نے یہ جھوٹا ایک تصور پیش کیا کہ ایک نہایت ہی مخلص احمدی جو خدمت کے لیے آمادہ اور تیار اور خواہش مند ہے اس کو یہاں بلوا لینا چاہیے۔ بہرحال اسی وقت ان کو فارغ کر کے واپس بھجوا دیا گیا۔ جب میں نے عودے صاحب کو بلا کر، یہ واقعہ ہے جون 1986 کا، یعنی آنے کے چند ماہ بعد ہی، 6 مہینے کے اندر اندر، ان کو جب میں نے بلا کر یہ سرزنش کی کہ آپ نے اتنے واضح جھوٹ بولا، ایسا دھوکے سے کام لیا، آپ کیسی خدمت کریں گے اس سلسلے کی؟ تو اس پر پہلے تو صاف انکار کر دیا کہ میرے تو علم میں نہیں تھا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے کہ مجھے علم تھا کہ یہ شخص مرتد ہو چکا ہے۔ جب جماعت کبابیر کے پیش کردہ حقائق سامنے پیش کیے تو 11/12/86 اور پھر 12/12/86 کو تحریری طور پر اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور یہ بھی لکھا کہ میرے والد صاحب کو بھی اس کے ارتداد کا علم تھا، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور معاف کر دیا جائے۔ یہ ہیں معتمد صاحب جو میرے دستے راست کہلاتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک۔ فوری طور پر ان کی فراغت کا فیصلہ کر کے ان کو واپس بھجوانے کا حکم دیا گیا۔ اس پر انہوں نے نہایت عاجزانہ معافی مانگی، اور ایک نہایت مخلص عرب دوست کو
اپنا سفارشی بنایا اور انہوں نے ایک بہت ہی پرزور سفارش کا خط لکھا اور کہا یہ عدم تربیت یافتہ ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ سے کبھی اس قسم کی بیہودہ حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ میں نے ان کے اصرار پر، اور کچھ اس لیے کہ ان کے والدین کی میرے دل میں بہت عزت تھی اور ہے، وہ دیر سے سلسلے سے بڑے اخلاص سے وابستہ ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا اور دوبارہ جماعت کی خدمت پہ مامور کر دیا۔ ان کے سپرد کام یہ تھا کہ عربوں سے خط و کتابت کریں اور بعض باتوں کے تراجم کریں، بعض مضامین کے۔ عربوں کی ہماری 3 بڑی جماعتیں ہیں، ایک شام میں، ایک فلسطین میں اور ایک مصر میں۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی خدا کے فضل سے عرب موجود ہیں، لیکن اس کثرت سے نہیں۔ یہاں بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں جماعتیں تو نہیں، لیکن فلسطین میں مثلا بہت بڑی ایک جماعت ہے، سارے کا سارا گاؤں خدا کے فضل سے احمدی ہے۔ تو یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں جن سے خصوصیت کے ساتھ خط و کتابت کا کام ان کے سپرد تھا۔ لیکن سب سے پہلے شام سے ہمیں اطلاع ملی کہ یہ صاحب ہم سے خط و کتابت کے اہل نہیں ہیں، اور بعض ایسی باتیں لکھتے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، اس لیے مہربانی فرما کر ان کو حکم دیا جائے کہ آئندہ آپ کے درمیان ہمارے ساتھ واسطہ نہ بنے۔ چنانچہ تحریری طور پر ان کو 1986 ہی میں 25/5/86 کو تحریری حکم کے ذریعے روک دیا گیا۔ بعد ازاں فلسطین کی جماعت کی طرف سے بھی ایسے ہی شدید احتجاجی خطوط موصول ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اور کام ان سے لے لیں، لیکن اپنے درمیان اور ہمارے درمیان ان کو تحریر کا رابطہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ کے نام کا پیڈ استعمال کرتے ہیں اور غلط باتیں لکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تحقیق کروائی تو دفتر سے بغیر اجازت کے میرا لیٹر ہیڈ اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس پر انہوں نے خط و کتابت شروع کی ہوئی تھی، وہاں سے اس کی فوٹو کاپیز ہمیں ملی۔ چنانچہ ان کو تحریراً 13/6/86 کو حکم دیا گیا کہ آئندہ آپ نے فلسطین سے بھی کوئی خط و کتابت نہیں کرنی۔ رہ گیا اب مصر، تو مصر کے متعلق ہاں اس حکم کے باوجود انہوں نے کہیں کہیں بعض لوگوں کے ساتھ خط و کتابت جماعت کی نمائندگی میں جاری رکھی، چونکہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بیدار مغز ہے اور کسی بات کو چھپا نہیں رہنے دیتی، اس لیے ہمیں اطلاعیں ملیں کہ یہ ابھی بھی بعض لوگوں سے خط و کتابت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جماعت کا نمائندہ ظاہر کر کے خط و کتابت کرتے ہیں۔ چنانچہ وکیل التبشیر نے پھر 20/10/86 کو اس بات کا سختی سے نوٹس لیا اور ان کو حکم دیا کہ آئندہ آپ نے ہرگز فلسطین کے احمدیوں سے جماعت کی نمائندگی میں کوئی خط و کتابت نہیں کرنی۔ پھر 1986 ہی میں ان کی بعض اور بد عادات ظاہر ہوئیں، جن میں سے کچھ تو مالی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اور تبشیر کو 19/4/86 اور 21/10/86 کو تحریراً ان کو نوٹس دینے پڑے، اور مجھے بھی ان کو سمجھانا پڑا کہ آئندہ اگر آپ نے اس طرح بغیر اجازت کے کوئی خرچ کیا تو میں منظور نہیں کروں گا۔ اب تک میں برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن آئندہ سے یہ نخرے برداشت نہیں ہوں گے، اس لیے پہلے تحریری اجازت لیں اپنے افسران سے، پھر خرچ کریں۔ پھر اپنے مستقر سے، یعنی جس جگہ یہ مقرر تھے، وہاں سے بغیر اجازت کے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ 30/12/86 کو تحریراً انہیں اس بات کی بھی تنبیہ کرنی پڑی۔ یہ پہلے 6 مہینے کے شگوفے ہیں جو انہوں نے یہاں چھوڑے، اور جن کے اوپر جماعت نوٹس تو لیتی رہی، لیکن ان سے مغفرت کا سلوک رہا، جس کی وجہ میں نے بیان کی ہے کہ
کہ میں چاہتا تھا کہ اس نوجوان کی اصلاح ہو جائے اور جس حد تک محفوظ طور پر اس سے کام لیا جا سکتا ہے اس سے کام لیا جائے۔ 86 میں بھی ہی ان کو ایک نہیں بلکہ بار بار یہ تنبیہات بھی کرنی پڑی کہ آپ اپنے افسران کی نہ صرف حکم عدولی کرتے ہیں بلکہ واضح بدتمیزی سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات ناقابل برداشت ہے، اس لیے آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ 1987 کے آغاز میں مصر سے بھی احتجاجی خط موصول ہوئے کہ یہ صاحب جو خط و کتابت کر رہے ہیں ہم سے، مہربانی فرما کر ان کو روک لیں، اب اور ذریعہ اختیار کر لیں لیکن ان صاحب کو بیچ میں نہ ڈالیں۔ تو 3 بڑی عرب جماعتیں ہیں اور تینوں نے احتجاج کر کے ان کو جماعت کی نمائندگی سے رکوا دیا۔ یہ ہیں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب جن کے اوپر یہ غیر احمدی ملا جو جماعت کے معاند ہیں بڑی شوخیاں دکھا رہے ہیں اور شیخیاں بگار رہے ہیں کہ اتنا بڑا مارکا انہوں نے سر کیا ہے، اس شخص کو انہوں نے قابو کر لیا۔ اب آگے سنیے۔ عدم تعاون اور افسران سے نافرمانی کے رویے کے متعلق وکیل التبشیر نے پھر ان کو 27/5 سختی سے نوٹس دیا کہ آپ اس سے باز نہیں آ رہے، اپنے رویے کو ٹھیک کریں ورنہ ہمیں آپ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ 18/7/87 کو پھر مجھے تنبیہ کرنی پڑی۔ 31/5/88 کو ان کی بار بار کی کجیوں کی وجہ سے بالآخر جب میں نے سمجھایا اور بہت اچھی طرح قرآن اور حدیث اور سنت کے حوالے دے کر سمجھایا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، میں بار بار آپ سے عفو کا سلوک کر رہا ہوں میں اس لیے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، لیکن آپ باز نہیں آ رہے، اس پر ان کا پھر معافی کا خط ملا جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ رسالہ التقویٰ کا ان کو مدیر بنایا گیا، لیکن رسالہ التقویٰ میں بھی انہوں نے بعض ایسی حرکتیں شروع کی اور بار بار کی نافرمانیاں شروع کی کہ جس کے نتیجے میں 7/3/89 کو ان کو رسالہ کی ادارت سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ ہیں معتمد صاحب جن کے سپرد جو کام کیے بالآخر واپس لینے پڑے، یہاں تک کہ رسالہ کی ادارت سے بھی یہ فارغ کر دیے گئے۔ ایک کام تھا خطبات کے ترجمے کا، وہ یہ صرف کرتے تھے، لیکن سیریا سے خطبات کے ترجموں کے متعلق بھی احتجاج موصول ہوا، اور انہوں نے کہا ایک صاحب ہیں جو انگریزی دان بھی ہیں اور بہت اچھے عربی ادیب ہیں، انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ خطبہ یہاں میں نے روک دیا ہے اس کی اشاعت، کیونکہ بعض جگہ مجھے انگریزی کا ترجمہ بھی پہنچا ہے، عربی ترجمہ بھی پہنچا ہے، اور مجھے یہ احساس ہے کہ یہ واضح طور پر انہوں نے انحراف کیا ہے اصل مضمون سے اور غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان کے ترجمے کے اوپر بھی پھر میں نے دوبارہ ہدایت کی کہ اب کڑی نظر رکھی جائے جب تک پورا ترجمہ ہمارے بعض احمدی علماء جو خدا کے فضل سے عربی کا بہت ملکہ رکھتے ہیں اور یہاں موجود ہیں وہ نظر نہ ڈال لیں، اس وقت تک ان کے ترجمے کو بھی اب استعمال نہ کیا جائے۔ یہ 7/3/89 کا واقعہ ہے۔ یہ جب آخری کام ان سے واپس لے لیا گیا تو پھر انہوں نے بعض اور پرپرزے نکالنے شروع کیے جن پر ہم نے نظر بظاہر راست اس طرح تو نظر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے یہ اطلاعات بھجوانے کا انتظام فرما دیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کرنا شروع کر دیا، یہ پروپیگنڈا شروع کیا بعض نو احمدیوں میں کہ یہ جماعت جو ہے یہ پاکستانیت کو دوسروں پر مسلط کر رہی ہے۔ اس واسطے ریشلزم کا بہانہ بنا کر جن لوگوں سے انہوں نے دیکھا کہ کچھ توقع ہے کہ وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے متعلق ان سے پھر یہ بات کرنا شروع کی اسی 3 مہینے کے عرصے میں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض پیشگوئیوں کے متعلق مجھے شک ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس رنگ میں ان کو انہوں نے بدکانا شروع کیا۔ جب اس کی اطلاع جون میں یعنی 3 مہینے کے اندر ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچی جو پوری طرح گواہ بن گیا، جس نے تحریری طور پر یہ اطلاع دی کہ مجھ سے اس نے یہ باتیں کی ہیں، تو اس پر ان پر کمیشن مقرر کیا گیا، جس کے صدر ایک نہایت مخلص عرب مصری احمدی تھے۔ بشیر احمد خان صاحب رفیق اس بورڈ کے ایک ممبر تھے، اور عبدالرحیم ماریشس والے بھی اس کے ایک ممبر تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہ رپورٹ پیش کی کہ یہ شخص کھایا گیا ہے، منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور ہرگز اس لائق نہیں کہ 1 منٹ بھی اس کو جماعت کے کسی کام پر رکھا جائے۔ اس لیے ہم متفقہ سفارش کرتے ہیں کہ جب کہ اس کے جرائم ثابت ہیں اور بار بار کی مغفرت اور عفو کے سلوک نے ایک ذرہ بھی اصلاح پیدا نہیں کی، اس لیے اس کو فوری طور پر فارغ کر دینا چاہیے۔ 7/6 کو میں نے کمیشن مقرر کیا ہے۔ اسی روز انہوں نے 7/6 کو تحریری طور پر مجھے لکھا، اور یہ خط ہمارے پاس محفوظ ہے، کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ اپنے شکوک کا اظہار نہ کبھی آپ سے کیا، نہ علماء سلسلہ سے بات کی، اور غیر ذمہ داری بھی تحریر تو لمبی ہے، یہ ایک فقرہ یاد رکھنے کے لائق ہے تاکہ میں اس پر بعد میں آپ تبصرہ کر سکوں۔ اخبارات میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ جماعت احمدیہ کے متعلق مجھے بڑی مدت سے شکوک پیدا ہو رہے تھے، جب میں میرا نام لے کر کہ اس کے سامنے ان کو پیش کرتا تھا تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تھے۔ بالآخر میں نے آمنے سامنے کر کے چیلنج کیا اور کہا کہ یہ جماعت جھوٹی ہے، اور اس کے باوجود وہ جب مجھے مطمئن نہ کر سکے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں جماعت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا خط 7/6/89 کا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ اپنے شکوک کا اظہار نہ کبھی آپ سے کیا، نہ علماء سلسلہ سے بات کی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مارکا مارا گیا ہے، جو ایسے شخص کو جو اپنی تحریر سے واضح طور پر قطعی جھوٹا ثابت ہے اور بددیانت ثابت ہے اور منافق ثابت ہے، اس کو انہوں نے جیت لیا ہے۔ رہا یہ دعویٰ منظور چنوٹی صاحب کا کہ میری تبلیغ سے یہ مشرف با اسلام ہوا ہے، تو اس تحریر سے ہی ثابت ہے کہ وہ کس حد تک ان کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، جو کچرا جماعت باہر پھینکتی ہے اس کو یہ سینے سے لگا لیتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہماری فتح ہوئی، ہمارا غلبہ ہوا۔ اب میں منظور چنوٹی صاحب کے مباہلے کی حیثیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی شخص کے تعلق میں۔ مولانا منظور چنوٹی صاحب 22/11/89 کو، یعنی پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو یہ اعلان کرتے ہیں، جو پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوا۔ نوائے وقت سے میں نے یہ اقتباس لیا ہے۔ مرزا طاہر احمد نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو دعوت مباہلہ دی تھی، الفاظ غور کے لائق ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو دعوت مباہلہ دی تھی اس کا پہلا نتیجہ حسن عہدہ ہے۔ دعوت مباہلہ 10 جون کو دی گئی تھی، جو پچھلے سال 88 کو، اور اس کا سال 9 جون 89 کو ختم ہو رہا تھا۔ اس لیے وہ سارے ملا جھوٹے ہو گئے ان کے نزدیک، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس عرصے میں ہماری تائید میں نشان ظاہر ہوئے ہیں اور مرزا طاہر احمد اور جماعت کی تائید میں کوئی نشان ظاہر نہیں۔ اور اس مباہلے کی تاریخ گزرنے کے 5 مہینے بعد منظور چنوٹی صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ پہلا نشان ظاہر ہوا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے
کہ جب جس وقت یہ اقرار ہے اس سے پہلے خود ان کے ذاتی مباہلے کی تاریخ 15 ستمبر کو ختم ہو چکی تھی، لیکن بہرحال اس کا ارتداد تو چونکہ اس سے پہلے کا ہے، ارتداد بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان صاحب نے کو جب ہم نے فارغ کیا ہے اور حکم دیا کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، اس وقت یہ انہوں نے جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں، سزا پانے کے بعد، ہمارے رد کرنے کے بعد گئے ہیں۔ اس لیے اس ارتداد کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوا کرتی، جس کو آپ نکال کر باہر پھینک دیں اس کا ارتداد کیا اور عدم ارتداد کیا، جس کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا، جس کی بیعت ہی فسخ کر دی، اس کا بعد میں یہ کہنا کہ میں مرتد ہوں، یہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ اچھا، اب یہ اعلان ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو دعوت مباہلہ دی تھی اس کا پہلا نتیجہ حسن عہدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا نتیجہ ہے یہ، کتنا عظیم الشان عالمگیر نشان ان کے حق میں ظاہر ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کے حق میں تو یہ سال ایسا رحمتوں اور برکتوں کا سال گزرا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ لیلۃ القدر ہے جو سارے سال پہ پھیل گئی ہے۔ پہلا سال ہے جس میں کم و بیش 1,00,000 بیعتوں کا تخمینہ ہے، اس میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور باقی وقت ابھی باقی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ 1,00,000 تک یہ سال ختم ہونے سے پہلے احمدی ہو چکے ہوں گے، یعنی اس سال کے۔ اور سینکڑوں علماء ہیں، سینکڑوں، جو اپنی مساجد اور اپنی جماعتوں سمیت داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں، اور وہ اپنے ہاں مرجوف لوگ تھے، ان سے اعلیٰ توقعات تھی، علاقے میں اچھی شہرت رکھنے والے لوگ تھے، ایسے نیک تھے کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت سچی ہے تو ساری قوم ان کے ساتھ آئی ہے، اور اس کے مقابل پر یہ پہلا نشان ان کے حق میں ظاہر ہوا ہے۔ اور آگے سنیے، اب میں اسی نشان کو منظور چنوٹی صاحب کے جھوٹا ہونے کے نشان کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جب عبداللہ آتھم نے بعض لولے لنگڑے پیش کیے تھے کہ ان کو اچھا کر کے اپنی مسیحیت کی صداقت کا ثبوت دو، بس دعوی مسیحیت کی صداقت کا ثبوت دو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی لولے لنگڑوں کو واپس ان کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ میری صداقت کا ثبوت تو بعد میں آئے گا، تم پہلے اپنی مسیحیت کی سچائی کا ثبوت دے دو۔ تو میں یہی لولا لنگڑا جو انہوں نے میرے حضور پیش کیا ہے، میں واپس مولانا کے پاس بھیجتا ہوں کہ اب اس کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر ظاہر کر کے دکھا دیں، دنیا کو بتا دیں کہ کس طرح یہ شخص آپ کی صداقت کا نشان ہے۔ منظور چنوٹی صاحب نے اعلان کیا 21/6/88 کو کہ یہ اخبار کی خبر ہے، میں ان کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، روزنامہ امروز میں شائع ہوئی 21/6/88 کو۔ مولانا منظور احمد چنوٹی نے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد کا چیلنج مباہلہ قبول کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مرزا طاہر احمد کے باپ، دادا اور بھائی کو دعوت مباہلہ دی تھی۔ اب میں پوچھتا ہوں اپنے اس نئے چیلے سے گواہی لیں کہ کیا آپ نے کبھی میرے دادا کو مباہلہ کا چیلنج دیا تھا؟ اگر یہ گواہی دے دے تو وہ سارے عرب احمدی جن کو یہ پھسلانے کی ناکام کوشش کر چکا ہے اس پر لعنت ڈالیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اس نے کہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مباہلے کا چیلنج دے دیا؟ اس لیے ایک گواہی یہ اس سے لے کے دکھائیں۔ پھر منظور چنوٹی صاحب نے اعلان کیا، جو جنگ لندن 21 اکتوبر 1988 کو شائع ہوا، کہ اگلے سال 15 ستمبر تک میں تو ہوں گا، قادیانی جماعت زندہ نہیں رہے گی۔ اپنے اس مباہلے کے نشان سے یہ گواہی دلوا دیں کہ آج واقعی دنیا میں کہیں احمدی جماعت کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ پھر 19 اگست 1989 کو خود ہی اس اعلان کو یاد کر کے ان کو خیال آیا کہ یہ تو دنیا کہے گی تم جھوٹے ہو گئے، تو میں کیوں نہ اعلان کر دوں کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ 19 اگست 1989 کو ملت میں یہ خبر شائع ہوئی کہ منظور چنوٹی صاحب نے بیان دیا ہے کہ سلطنت برطانیہ کی طرح
جماعت احمدیہ کا سورج بھی غروب ہو چکا ہے، کسی ملک میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اب اپنے اس نئے چہرے سے جو خدا نے آپ کو نشان کے طور پر دیا ہے، یہ گواہی لے دیں کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں احمدیت کا کوئی وجود نہیں رہا، اور اپنے والدین اور اپنے دیگر بزرگوں کے متعلق خصوصیت سے گواہی دیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر اخبار میں ان کا اعلان شائع ہو گیا ہے کہ مولوی جو یہ کہتے تھے کہ 600 احمدی اسرائیلی فوج میں بھرتی ہیں، اس کے متعلق جب اخبار نویس نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ایک بھی احمدی فلسطین میں اسرائیلی فوج میں نہیں ہے، اور یہ اعلان کر کے منظور چنوٹی کے جھوٹے ہونے پر مہر ثبوت پہلے ہی ثبت کر چکے ہیں۔ ایک تو جھوٹی بات ایسی ہے جس کا شاید یہ کہیں کہ مجھے علم نہیں، مگر بہرحال آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بات سرکاری اعلان ان کا جنگ لندن 30 جولائی 86 میں شائع ہوا تھا۔ یہ بات سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے کہ ربوہ میں حکومت پاکستان کے افسروں نے چھاپا مار کر اسلحہ کے بے شمار ذخائر کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس لیے یہ بھی میں نے رکھا تھا کہ ان سے پوچھوں، مگر چونکہ اس کا تعلق ربوہ سے ہے اس لیے کہیں گے کہ مجھے علم نہیں۔ منظور چنوٹی صاحب کسی وقت ثابت کر دیں تو ہم ممنون ہوں گے ان کے۔ ایک انہوں نے جماعت احمدیہ کے اوپر یہ بہتان باندھا کہ قادیانی عرصہ دراز سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے اور اس کے بعد کوئی صدی نہیں ہے، جو خود مولوی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے وہ جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اب یہ صاحب حسن عودہ صاحب اپنے اس نئے پیر کے حق میں گواہی دیں کہ ہاں میں بھی یہی پروپیگنڈا کیا کرتا تھا اور میرا یہی ایمان تھا۔ پھر منظور چنوٹی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ مجاہد اسلام اسلم قریشی کی گمشدگی کے سلسلے میں مرزا طاہر کو شامل تفتیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو 6 آدمیوں کے نام تفتیش کے لیے دیے تھے، جن میں مرزا طاہر احمد بھی شامل ہے۔ اگر ان 6 میں ملزم برآمد نہ ہو تو ہم سر بازار گولی کھانے کو تیار ہیں۔ تو عودہ صاحب سے گواہی لیں کہ ہاں آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا، بہت سچے آدمی ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرزا طاہر احمد نے اس کو اغوا کروا کے قتل کروا دیا تھا۔ عودہ صاحب کی گواہی تو بعد میں آئے گی، اس سے پہلے ان کے ایک سابق یار اور اسی قماش کے ایک مولوی کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، جن کا نام مولانا اللہ یار ارشد صاحب ہے۔ مساوات لاہور 4 نومبر 88 کو، یہ وہی عرصہ ہے جس میں اس سے کچھ پہلے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میرے حق میں عظیم الشان نشان ظاہر ہو چکا ہے، جو ان کے حق میں نشان ظاہر ہوا تھا وہ وہاں ہوا تھا، یہاں نہیں ہوا۔ وہ نشان یہ تھا کہ اللہ یار ارشد صاحب نے اعلان کیا کہ مولانا منظور احمد چنوٹی نے خطب نبوت کے نام کو بیچ کر قوم سے ووٹ حاصل کیے، اور پنجاب اسمبلی میں جو مذموم کردار ادا کیا وہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا، پوری ملت اسلامیہ کے لیے رسوائی کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور فتویٰ بازی اس کا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے ساتھ یہ دھوکہ بازی ہم ہرگز نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ اس کا مشن ہے، دھوکہ اس کا پیشہ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں معافی مانگ کر اس شخص نے ختم نبوت کے پروانوں کے سروں کو جھکا دیا۔
انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے نام پر قوم سے چندہ بٹور کر اس نے اپنی ذاتی جاگیر اور ڈیرے بنائے ہوئے ہیں۔ مساوات، لاہور، 4 نومبر 1988۔ یہ ہے نشان مبالغے کا۔ اس نشان کو چھپا گئے ہیں، اور جو نشان بنتا ہی نہیں، اگر بنتا ہے تو ان کے مبالغہ ہارنے کا یعنی اور رنگ میں نشان بنتا ہے، اس کو یہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں۔ اب میں کچھ اور امور مختصراً منظور چنوٹی صاحب کو یاد کرواتا ہوں، تاکہ وہ اپنے اس مرید سے اپنے حق میں کچھ گواہیاں لے کر شائع کروا دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مباہلہ کو انہوں نے قبول کیا، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ عہدہ مجھے خدا ایک نشان کے طور پر ملا ہے۔ اس مباہلے میں بہت سی باتیں میں نے پیش کی تھیں کہ علماء سراسر جماعت پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، خدا گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین کے بعد میں نے اس مضمون کو ختم کیا۔ اس میں سے چند مثال کے طور پر الزامات میں آج دہرا رہا ہوں، چونکہ منظور چنوٹی صاحب نے اس مباہلے کو قبول کیا ہوا ہے، اس لیے اب ان کا فرض ہے کہ ان کے نزدیک جو ان کے حق میں نشان ظاہر ہوا ہے اس سے ان باتوں میں گواہی لے لیں۔ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تھے۔ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق خدا کا بیٹا تھے۔ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق خدا کا باپ تھے۔ یہ 3 الزام جو مولوی جماعت پر دھرتے ہیں، یہ میں نے ذکر کیے ہیں مباہلے میں، اور لعنت اللہ علی الکاذبین پر اس بات کو ختم کیا۔ اب یہ اپنے اس نئے چیلے سے گواہی لے کر بتائیں کہ جب تک یہ شخص توبہ کر کے ان کے نزدیک مشرف با اسلام نہیں ہوا، کیا اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ آپ خدا تھے، خدا کا بیٹا تھے، خدا کا باپ تھے؟ اور کیا اس کے باقی عزیزوں اور رشتہ داروں کا، اس کے والدین کا اب تک یہی عقیدہ ہے؟ پھر اس میں ایک الزام یہ بھی درج تھا کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک تمام انبیاء سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حتیٰ کہ بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اور برتر تھے۔ اب چنوٹی صاحب اپنے اس مرید سے گواہی لیں کہ کیا واقعتاً اس کا مشرف با اسلام ہونے سے پہلے یہی عقیدہ تھا، اور کیا اس کے عزیزوں اور بزرگوں کے اب تک یہی عقائد ہیں؟ پھر اس میں ایک یہ الزام درج تھا کہ ان کی عبادت کی جگہ عزت و احترام میں خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ اب یہ اس گواہ سے گواہی لے کر بتائیں کہ واقعتاً جب تک یہ مشرف با اسلام نہیں ہوا، اس وقت اس کا یہی عقیدہ تھا کہ جماعت احمدیہ کی عبادت گاہیں عظمت اور احترام کے لحاظ سے خانہ کعبہ کے برابر ہیں۔ پھر ان الزامات میں ایک یہ بھی تھا کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور نئی شریعت لے کر آئے، اور قرآن کریم کے مقابل پر احمدیوں کی کتاب تذکرہ ہے، جسے وہ قرآن کے ہم مرتبہ قرار دیتے ہیں۔ پوچھیں اب اس گواہ سے، یہ اعلان کرے اپنی چنوٹی صاحب کی صداقت کا کہ ہاں واقعتاً میں حضرت اس کو یہ اعلان اب کرنا چاہیے کہ جب تک میں منظور چنوٹی صاحب کے ہاتھ پر تائب ہو کر مشرف با اسلام نہیں ہوا، میرا یہی عقیدہ تھا کہ بانی سلسلہ احمدیہ شرعی نبی ہیں اور نئی شریعت لے کر آئے ہیں، اور وہ نئی شریعت بھی نشاندہی کرے کہ کون سی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، اور پھر یہ بھی بتائے کہ ہاں میرے والدین اور میرے دیگر بزرگ ابھی تک اسلام کے سوا اس نئی شریعت پر کاربند ہیں۔ پھر یہ بھی دعویٰ تھا کہ احمدیوں کا کلمہ الگ ہے، مسلمانوں والا نہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کے سنائے، اعلان کرے چنوٹی کے حق میں کہ ہاں یہ سچ کہا کرتا تھا، اور واقعتاً کلمہ الگ ہے، اور یہ کلمہ میں پڑھا کرتا تھا، اور یہی کلمہ میرے بزرگ آج تک پڑھتے ہیں۔
پھر اس میں یہ الزام شامل تھا کہ جب احمدی مسلمانوں والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جب ظاہراً پڑھتے ہیں تو دھوکہ دینے کی خاطر پڑھتے ہیں اور محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اب یہ اس نشان سے گواہی لیں اور اس کا اعلان شائع کریں کہ یہ جب تک مشرف با اسلام نہیں ہوا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب کلمے میں پڑھتا تھا، اگر پڑھتا تھا تو ہمیشہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیا کرتا تھا، اور اس کے بزرگ آج تک یہی کام کرتے ہیں۔ پھر اس میں یہ الزام تھا کہ احمدیوں کا خدا وہ خدا نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا خدا ہے۔ گواہی دے اب یہ نشان کہ واقعتاً جب تک میں نے توبہ نہیں کی، میرا خدا وہ خدا نہیں تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا خدا ہے۔ پھر یہ الزام تھا کہ قادیانی جن ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ملائک نہیں جن کا قرآن و سنت میں ذکر ملتا ہے۔ یہ اب اعلان کرے کہ ہاں واقعتاً میں گواہ ہوں، میں نے ایک مدت گزاری بطور قادیانی کے، میرا تصور ملائکہ کا بھی بالکل اور تھا اور قرآن و سنت میں وہ تصور نہیں ملتا۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ مرزا طاہر احمد نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ یہ اب وہ تاریخیں بتائے، ورنہ اعلان کرے کہ منظور چنوٹی جھوٹا ہے، الف سے آخر تک جھوٹا ہے، سراسر جھوٹے دعووں پر مبنی باتیں تھیں جن کو سچا بیان کرتے ہوئے اس نے مبالغے کو قبول کیا ہے۔ اب اس کی شرافت، اس کے اخلاق، اس کی سچائی کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ اگر کچھ خدا کے خوف کا ایک بیج بھی اس میں باقی ہے تو کسی قیمت پر خدا کی اس لعنت کو قبول نہیں کرے گا کہ برسر عام کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو احمدیوں کے عقائد میں شامل تھیں، جو میرے بھی عقیدے ہوا کرتے تھے، جو آج تک میرے ماں باپ کے عقیدے ہیں۔ اور اگر اس میں شرافت کا بیج ہے تو پھر اس کا یہ فرض ہے کہ اب اعلان کرے کہ اے میرے نئے استاد، اے میرے نئے پیر، میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ کر جو تیرے ساتھ تیرے دامن کو پکڑا ہے اور تیرے پاؤں کو چھوا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ تو سرتاپا جھوٹ ہے، تیری ہر بات جھوٹی، تیرا ہر دعویٰ جھوٹا۔ اور جماعت احمدیہ کے متعلق جو تو آج تک اعلان کرتا آیا ہے اور تشہیر کرتا ہے، میں گواہ ہوں کہ اس میں سے ایک ایک لفظ جھوٹا تھا اور ایک سچائی کا شائبہ بھی اس میں نہیں۔ اب اس ڈولے لنگڑے سے یا گواہی لیں یا اس کو چھپا لیں، اس تیسرا کوئی اور حل اس کا مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر ان کے نزدیک کوئی حل ہے تو وہ پیش کر کے دکھائیں۔ بس جس نشان کو انہوں نے اپنی صداقت کا نشان بنا کے پیش کیا ہے، تمام دنیا کی جماعت اس بات پر گواہ ہو گئی ہے، اور اب تمام دنیا اس بات پر گواہ ٹھہرے گی اس کے عہدہ کے ریئیکشن کے بعد کہ ہاں منظور چنوٹی جھوٹا نکلا، اور یہ نشان اس کے حق میں ظاہر نہیں ہوا بلکہ اس کے جھوٹ کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اگر یہ شخص اس عرصے میں، تھوڑے عرصے میں ہی اپنی بدنصیبی اور بدبختی میں اتنی ترقی کر چکا ہے، ان ساری باتوں پر سواد کر دے گا اور کہہ دے گا کہ ہاں میرا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا اور میرے ماں باپ کا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا، تب بھی منظور چنوٹی کے اوپر یہ لعنت پڑ جائے گی، کیونکہ جن عرب احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ سارے اس پر اور اس کے نئے مرشد پر لعنتیں ڈالیں گے اور کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہم گواہ ہیں اور دنیا کے 1 کروڑ آدمی گواہ ہیں کہ ہرگز جماعت احمدیہ کے یہ عقائد نہیں تھے، اور جماعت احمدیہ کو ازراہ ظلم و تعدی محض افتراء کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس عظیم الشان سال میں اگر کوئی نشان ظاہر ہوا ہے تو بار بار جماعت احمدیہ کی صداقت کا نشان ظاہر ہوا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے آسمان سے کوئی روشنی اتری ہے تو جماعت احمدیہ کی صداقت کو روشن تر کر کے دکھانے کے لیے اتری ہے۔ اگر فضل نازل ہوئے ہیں تو احمدیوں کے کاشانوں پر فضل نازل ہوئے ہیں، احمدیوں کے شانوں پر فضل نازل ہوئے ہیں۔ جماعت احمدیہ تمام دنیا میں ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے،
اور اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ اس کی پہلے کبھی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. یہ نشان ہیں جو حقیقتاً خدا کی طرف سے ظاہر ہوئے ہیں، اور جو نشان اس کے برعکس بتائے جا رہے ہیں وہ دراصل ہمارے دشمن کی ذلت کے نشان ہیں، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.